السلام علیکم، میں امداد سوبرو۔ مراد سعید کے برے دن آنا شروع ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں، اور حفیظ شیخ ہو گئے ہیں خاموش۔ بڑی بڑی خبریں اسلام آباد سے آئی ہیں۔ کل جو کابینہ کا اجلاس تھا، اس اجلاس میں بہت کچھ ایسا ہوا جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ حفیظ شیخ پہلے کابینہ میں چپ نہیں بیٹھتے تھے۔ جب مالی معاملات کا ذکر ہوتا تھا، کسی کو سبسڈی دینے کا، مراد دینے کا، وہ گندم کی امدادی قیمت، گنے کی قیمت، یا مطلب سرکاری خزانے سے اگر تھوڑا بہت کچھ نکالنے کی بات آتی تھی تو حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ سب بول اٹھتے تھے اور سب پر حاوی ہو جاتے تھے۔ اور مراد سعید صاحب کسی کی عزت نہیں رکھتے تھے، کسی کو نہیں بخشتے تھے، چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے تھے، اور جو منہ میں آتا تھا، جیسے پارلیمنٹ میں بولتے ہیں ایسے ہی وزیر اعظم کی تھپ تھپی سے وہ کابینہ کے اجلاسوں میں بھی بولتے تھے۔ اور اب اس کے الٹ ہوا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ کل کابینہ کے اجلاس میں جھڑپ ہوئی ہے مراد سعید کی ندیم افضل چند سے۔ ندیم افضل چند سے جھڑپ کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شٹ اپ کال دی مراد سعید کو۔ مراد سعید کو شٹ اپ کال دی وزیر اعظم عمران خان نے۔ اب یہ مراد سعید صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے قصے کہانیاں بنی گالہ سے مشہور ہیں، جھوٹے سچے، لیکن جو بھی ہو، بہرحال مراد سعید کو کسی کہانیوں کو تو چھوڑ دینا، وہ تو بعض اوقات تو وہ لوگ ریحام خان کی کتاب کا ذکر کر کے بھی ادھر ادھر کی چھوڑتے رہتے، تو بہرحال وہ ہمارا مدعا نہیں ہے، نہ ہی ہم اس طرح کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، نہ اس طرح کی چیزوں کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے جیسا کچھ ریحام خان نے کیا، یا ایک آدھ بار حامد میر صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں کوئی اشارے دیے تھے، تو وہ الگ چیزیں ہیں، ان پہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس کابینہ میں سب سے اگر کوئی چہیتا وزیر ہے تو وہ مراد سعید ہے۔ اس کی وجہ وہ ریحام خان کی کتاب والی وجہ نہیں ہے، وجہ اس کا مراد سعید کا بلنٹ ہونا، عمران خان صاحب کے اشارے پہ سب پہ چڑھ دوڑنا، پارلیمنٹ کے اندر زبان کیا بولنی ہے، کیا نہیں بولنی، کیا مطلب کوئی دید لحاظ نہیں۔ عمران خان کے خلاف کوئی بات آتی تو مراد سعید صاحب چیختی چنگھاڑتی، وہ جو میں کہتا ہوں نا، وہ تقریر کرنے شروع ہو جاتے۔ پھر بلاول بھٹو پہ بات کرنی ہو، مریم نواز پہ کرنی ہو، نواز شریف پہ کرنی ہو، کوئی دید لحاظ، کسی کا دید لحاظ نہیں۔ ایون اپنی پارٹی کے اندر کے لوگوں کے اوپر بھی، جب پارٹی کے اجلاسوں کی ہمارے پاس خبریں آتی ہیں تو وہاں پہ اگر عمران خان صاحب پہ کوئی تنقید کرتا تو سب سے پہلے مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ہی انداز اختیار کرتے۔ تو اب اس مراد سعید اور عمران خان صاحب ظاہر ان کو تھپکی دیتے۔ عمران خان صاحب نے پراپر تیار کیا ہوا مراد سعید صاحب کو اس کام کے لیے، یعنی کوئی بھی مخالف اگر بات کرے عمران خان صاحب کے خلاف تو ری ایکشن جو آنا ہوتا ہے مراد سعید سے آنا ہوتا ہے، پریس کانفرنسز کے ذریعے۔ اب تو خیر شبلی فراز صاحب نے تھوڑا سا بیچ میں مزاحمت کی کہ بھائی وزیر اطلاعات تو میں ہوں تو مجھے بولنے دیا جائے، ورنہ ایسے ہوتا تھا کہ جب جلسہ ہوگا بلاول بھٹو کا تو اس جلسے کے فوراً بعد پریس کانفرنس ہوتی تھی مراد سعید کی۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم بننے کے لیے متعلق جو اجلاس وغیرہ ہوئے تھے جتنے بھی، ان اجلاسوں کے بعد جو وہ جو سلائیڈ شو دکھایا تھا مراد سعید صاحب نے، وہ ڈیجیٹل میڈیا پر اس کی جو لگا کر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ویڈیوز وغیرہ چلا کر انڈین چینلز کی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے گھنٹوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ انڈین نیریٹو لے کر چل رہی ہے، تو وہ وزیر اطلاعات کی جگہ مراد سعید صاحب کو بٹھایا جاتا تھا۔ تو بہرحال میری اطلاع یہ ہے کہ وہ جو شبلی بھائی کے ہیں، شبلی فراز صاحب، انہوں نے کہا کہ یار وزیر اطلاعات میں ہوں تو پھر مجھے کرنے دیا کریں۔ تو ان کو کہا گیا کہ ذرا آپ بھی پھر اپنی زبان کو تیز کریں، اتنی ٹھنڈی زبان تو نہیں چلتی نا۔ تو انہوں نے بھی کوشش کی، پھر انہوں نے بھی وہ انڈین بیانیہ ہے تو انڈیا کی زبان ہے تو مودی کی زبان ہے، تو اس طرح کی باتیں، وہ جو ان کا انداز ہے وہ کرنا شروع کیا، تو قبولیت ہو گئی۔ تو بہرحال وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مراد سعید کو تیار کیا ہوا تھا۔ اسی مراد سعید کو عمران خان صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں دے دیے شٹ اپ کال۔ کس بات پہ دی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ندیم افضل چند صاحب نے ایک مدعا اٹھایا کابینہ کے اجلاس میں کہ پنڈی بھٹیاں فیصل آباد کا جو وہ ٹول پلازا ہے، اس میں لوگوں کو مسائل درپیش ہیں اور وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، اور انہوں نے بہرحال اپنا ایک مدعا بیان کیا۔ تو اس کے بعد NHA کے ظاہر وزیر تو یہی ہے مواصلات کے مراد سعید صاحب، تو انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے ندیم افضل چند صاحب کو نام لے کر کہ ندیم افضل چند صاحب آپ پورے حقائق پر بات نہیں کر رہے، آپ ادھورے حقائق لے کر بات کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ جو پنڈی بھٹیاں فیصل آباد کا جو ہے ٹول پلازا،
یہ ہم نے بند کیا تھا، ہم نے کھولا ہے اور ہمیں سارا پتہ ہے اور آپ کو پتہ نہیں، آپ ادھوری بات کرتے تو ندیم افضل چند نے کہا اوے بھائی ہلو، جو بھی ہے نا چپ کر جا، میرا نام لے کر بات کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ کابینہ کا اجلاس ہے، کابینہ کے اجلاس میں کولیگز کو اس طرح نام لے کر مخاطب نہیں کیا جاتا، آپ یہ غلط کر رہے ہو، آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور میں برداشت نہیں کروں گا۔ میری تربیت اور ہوئی ہے اور میں کسی کی نہیں سنوں گا، میں نہیں دیکھوں گا کہ آپ کیا اور کیا نہیں ہو، لہٰذا آپ کے سامنے جو مسئلہ رکھا گیا ہے اس مسئلے کے پر رہیں اور نام مت لیں۔ تو مراد سعید صاحب نے دوبارہ چڑھت کرنے کی کوشش کی ندیم افضل چند صاحب کو، معاملہ جب لگا بہت گرم ہونے تو عمران خان صاحب نے کہا مراد سعید کو، مراد چپ کر جاؤ، مراد چپ کر جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ مراد کو چپ کرا دیا اور پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ یہ جو شکایت ہیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں NHA کے حوالے سے، یہ شکایت میرے تک بھی آئی اور یہ شکایت حل کی جانی چاہیے۔ اب یہ جو کابینہ کے اجلاسوں کو ہم بھی مسلسل فالو کر رہے ہیں، وہاں پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پر ماضی میں بھی یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب پر جو اس طرح کی جب بات آتی تھی، وزیر اعظم صاحب اس طرح انٹرویو نہیں کرتے تھے، خاص طور پر ان لوگوں کے متعلق، ان وزراء کے معاملات میں جن وزراء کو عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا ہوتا ہے کہ دوست ہو یا دشمن، جو بھی عمران خان کے خلاف بات کرے یا ان کی پالیسیوں پر تنقید کرے تو ان پر وہ وزراء چڑھ دوڑتے تھے، یہ ان کا ٹاسک تھا۔ تو ان وزراء کو عمران خان صاحب کبھی شٹ اپ کال نہیں دیتے، ان کو ٹوکتے نہیں تھے۔ اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ٹوک دیا مراد سعید صاحب کو، کہا کہ مراد چپ کر جاؤ، یہ بات ٹھیک ہے، مسائل ہیں۔ تو اب ظاہر یہ چیز جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے پتہ کیا کہ یار عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب کو یہ کہا ہے، تو پتہ چلا کہ جی بالکل کہا ہے اور ذرا اوکھا ہو کے کہا ہے، جس کو ہم اگر بہت ایک اس میں کرے، انگریزی اس میں اگر بات کریں جس کو کہا جاتا ہے کہ شٹ اپ کال دی ہے، ان کو کہا کہ چپ کر جاؤ۔ برداشت نہیں کیا عمران خان صاحب نے کل یہ۔ اب یہ کیوں ایسا ہوا ہے اس کا تو پتہ کر ہی رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کیا مراد سعید صاحب سے تنگ آ گئے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ، کیونکہ پتہ مجھے یہ چلا، ذرا کچھ تھوڑی باتیں تو پتہ چلی ہے کہ مراد سعید صاحب اپنی وزارت کے متعلق جتنے دعوے کر رہے تھے، وہ وزارت کی کارکردگی جو ہے وہ جب سامنے آتی ہے تو وہ کچھ نہیں ہے۔ بیانات، پریس کانفرنس سے مخالفوں کو گالیاں دینا، یہ کرنا، الزام لگانا، اس حد تک تو مراد سعید کی کارکردگی سے عمران خان مطمئن تھے، لیکن وہ گیسٹ ہاؤس کھول دیے، پوسٹ آفس جو پاکستان پوسٹ کو یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جب اس کی ٹوٹل جب اکاؤنٹ آیا سامنے تو پتہ چلا کہ نہیں، کارکردگی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کارکردگی مراد سعید صاحب کی، بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، بیانات تو ٹھیک دے دیتے، مخالفوں کو تو لتاڑ لیتے، لیکن منسٹری کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تیسرا سال چل رہا ہے حکومت کا، اب تو جائے گی معاملہ کارکردگی پر۔ تو جب کارکردگی پر بات آ رہی ہے تو پھر وہ زیرو ہیں، ان کی کارکردگی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ یار اب کابینہ کے اجلاس باہر جو مرضی کر لو، اجلاس میں جو آپ کی وزارت کے متعلق سوال اٹھ رہے ہیں ان کا جواب پراپر دو، یہ نہیں چلے گا۔ یہ ہوا ہے کابینہ میں کل۔ اور حفیظ شیخ صاحب، اب حفیظ شیخ صاحب کل کابینہ میں ذکر ہوا تھا زراعت کو پیکیج نہ دینے کا، تقریباً سارے منسٹرز نے جن کا تعلق زراعت سے ہے، انہوں نے وہاں پر وہ جو منجی ہے چاولوں کی فصل دھان، ان کا پراپر ان کو لوگوں اس کا پراپر ریٹ مقرر نہ ہونے کی بات کی تھی۔ گنے کا مسئلہ بھی اٹھایا گیا تھا اور مجموعی طور پر زرعی پیکیج کی بات ہوئی تھی کہ زراعت کو کچھ نہیں دیا حکومت نے، صرف گلی باتی سارا کچھ ہوا۔ تو یہ ظاہر ہے حکومت اگر زراعت کو کوئی پیکیج نہیں دے رہی، حکومت برات نہیں دے رہی زرعی شعبے کو، تو وہ ظاہر ہے براہ راست وزارت خزانہ کا معاملہ، اور وزارت خزانہ تو حفیظ شیخ صاحب کے پاس مشیر ہیں وہ، تو حفیظ شیخ صاحب چپ رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اب حفیظ شیخ صاحب چپ کیوں رہے؟ حفیظ شیخ صاحب چپ نہیں رہتے، وہ ان کے پاس ایک پورا کا پورا ایک پھٹا ہوتا ہے، نکال کے بتا دیتے اتنا ہمیں یہاں سے آیا، اتنا یہ ہوا، اتنا وہ ہوا، اتنا ہم خسارے میں، یا اتنا اس میں سرپلس ہے، یہ وہ سارا ایک لمبی چوڑی وہ ڈسکس شروع کر دیتے ہیں، جس پر بیچارے یہ وزیر جو ہے وہ کیونکہ حساب کتاب تو سب کو نہیں آتا، تو بہرحال وہ پھر چپ ہو جاتے۔ تو کل حفیظ شیخ صاحب چپ رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اب جب میں نے دو چار وزیروں سے بات کی تو میں نے کہا جی کیوں چپ رہے کل، انہوں نے کیوں بات نہیں کی؟ تو وزیر کہہ رہے تھے ہمیں لگتا ہے کہ جا رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب، حفیظ شیخ صاحب کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ میں نے یہ خبر دی تھی اپنے ایک ویلاگ میں بجٹ سے پہلے، اور پکی خبر تھی کہ حفیظ شیخ صاحب کو گھر بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے بجٹ کے فوری بعد، یعنی جو بجٹ پیش ہوا تھا 2019-20 کا، اس بجٹ سے پہلے میرے پاس یہ خبر تھی کہ حفیظ شیخ صاحب جو بجٹ دے کر گھر چلے جائیں گے، ان کو بھیج دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نہیں ہے خوش ان سے، تو فیصلہ پکا تھا۔ اور
ظاہر ہے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا ان کے قریبی لوگوں سے میرے پاس خبر آئی تھی، تصدیق کروائی 3-4 جگہ سے، اور پھر میری خبر باؤنس ہو گئی۔ ظاہر وہ باؤنس ایسے ہوئی کہ وہ فیصلہ بدل گیا۔ حفیظ شیخ صاحب کو گھر بھیجنے کا جو فیصلہ وزیر اعظم صاحب نے کیا تھا، وہ IMF بیچ میں آ گیا کہ بھائی یہ ساڈا بندہ ہے، اس کو آپ ایسے نہیں بھیج سکتے۔ تو اب حفیظ شیخ صاحب چپ ہیں، پھر وہی باتیں شروع ہو گئی کہ حفیظ شیخ صاحب کے دن بھی برے آ گئے ہیں، ان کو بھی گھر جانا ہے۔ مگر خبر ایک یہ بھی ہے کہ IMF کا ایک مشن آنا ہے، جنہوں نے ابھی وفد آنا ہے، جنہوں نے وہ جو 6 ارب یا 4-6 ارب ڈالر کا ایک پیکج تھا جو کورونا کی وجہ سے آگے پیچھے ہو گئے تھے معاملات، تو اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے مذاکرات ہونے ہیں پاکستان کے اور IMF کے، اس کے لیے وفد آنا ہے IMF کا پاکستان میں، جس میں بجلی وغیرہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا ان کی قیمتیں IMF ابھی مطمئن نہیں ہے کہ وہ بڑھنی ہے، کم مطلب مطمئن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی اور بڑھانی چاہیے۔ تو بہرحال وہ وفد بھی آنا ہے، تو ممکن ہے، یہ کہا کچھ منسٹر سے مجھے بتایا کہ ممکن ہے کہ یہ والے مذاکرات کے بعد حفیظ شیخ صاحب کا کام ہو جائے گا پورا اور ان کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اب میں اس خبر پر اتنا یقین نہیں کر پا رہا، کیونکہ پہلے بھی میں نے خبر دی تھی تو پتہ چلا تھا کہ جناب IMF کا دباؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ کہیں اب ایسا نہ ہو، مگر حفیظ شیخ صاحب کی کابینہ کے اجلاس میں خاموشی جو ہے وہ معنی خیز ہے۔ ایک تو برے دن ہے مراد سعید صاحب کے، اور دوسرا چپ لگ گئی حفیظ شیخ صاحب کی۔ پیچھے تو کچھ نہ کچھ ہوگا ہی اس کے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔